أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ صاد آیت نمبر 48 تک کل سبق ہوا تھا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 49 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے. مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان مشرکین مکہ کی باتوں سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اور اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں. سابقہ انبیاء پر اس سے زیادہ تکلیفیں گزری ہیں. ھذا ذکر ای ھذا ذکر الانبیاء، ذکر کا مضاف الیہ محذوف نکلے گا. ھذا ذکر الانبیاء، یہ انبیاء کا ذکر تھا. یہ جو پیچھے گزرا یہ انبیاء کا تذکرہ تھا. یہ بات ختم ہو گئی. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. ان للمتقین، اس کے نیچے عنوان آئے گا انجام متقین. اب متقین کا کیا انجام ہے، ماننے والوں کا انجام کیا ہے؟ جو دنیا میں اللہ پاک کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں ان متقین کے لیے اللہ پاک نے کیا آخرت میں ٹھکانہ رکھا ہے. فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، رہنے کی جگہ کو. وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں. عدن کہتے ہیں ہمیشگی کو. تو ایسے باغات میں یہ متقین رہیں گے، عدن جو کہ ہمیشہ کے ہیں. مفتحۃ لہم الابواب، اور ان باغات کے دروازے ان کے لیے مفتحۃ کھلے ہوئے ہوں گے. کھلے ہوئے. دیکھیں یہ اشارہ کیا کہ اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ انسان جا کے دروازے پہ انتظار میں کھڑا ہو جائے. ہوتا ہے نا دنیا میں انسان کہیں جائے تو پتہ چلے بھئی اندر سے دروازہ بند ہے، یا وہ لوگ مصروف ہیں یا تحقیق کر رہے ہیں کہ بھئی کون ہے آنے والا. تو اس میں بھی انسان کو تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ ان جنتیوں کو یہ تکلیف بھی نہیں ہوگی. یہ جب پہنچیں گے تو مفتحۃ لہم الابواب، ان باغات کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، وہاں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کون؟ یہ اہل جنت تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. معلوم ہوا کہ تکیہ لگانا بھی نعمتوں میں سے، یہ بھی نعمتوں میں سے ہے. لیکن دوران سبق طلبہ کو نہیں لگانا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے. ایسا نہ ہو کہ طلبہ کہیں کہ بھئی یہ تو نعمتوں میں سے ہے اور آج تک ہم اس نعمت سے محروم تھے، اب آئندہ سے اس کو استعمال کر کے سبق پڑھیں گے. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ تکیہ لگانا یہ راحت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ علم یہ محنت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے. فرق یہ ہے. متکئین فیہا، وہاں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور وہاں پہ اپنے لیے بار بار منگا رہے ہوں گے. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے لیے فرشتوں کو بلا کر منگائیں گے، اس لیے کہ وہاں تو ہر چیز معمولی سے اشارے پر حاضر ہے. تو تکیہ لگایا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کریں گے؟ یدعون فیہا، وہاں پر منگائیں گے. کیا چیز؟ بفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ تعداد میں پھل، کثرت سے پھل منگائیں گے. کبھی کہیں گے یہ لے آؤ، کبھی کہیں گے وہ لے آؤ، کبھی کہیں گے یہ لے آؤ. وشراب، شراب پینے کی چیزیں، پینے کی چیزیں منگائیں گے کہ بھئی فلاں چیز کا شربت لے آؤ، اس چیز کا شربت لے آؤ، اس چیز کا شربت لے آؤ. یہ سب منگائیں گے.
وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان جنتیوں کے پاس قاصرات الطرف، پست نگاہوں والی، نیچی نگاہوں والی، یعنی وہ عورتیں کہ جن کی نگاہیں شرم اور حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی ہو، یہ حوران جنت کی صفات بیان کی۔ اور ان کے پاس قاصرات الطرف، نیچے نگاہوں والی، اتراب، ہم عمر۔ اتراب کس کو کہتے ہیں؟ ہم عمر کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک اہل جنت کو ایسی حوریں دیں گے کہ جو صفات والی ہوں گی، یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل کمزوریوں کا مجموعہ ہو، نہیں، فرمائے ایک تو سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ باحیا ہوں گی۔ معلوم ہوا کہ عورت کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت حیا ہے، ورنہ اللہ پاک یہاں کسی اور نعمت کو ذکر کرتے، خوبصورتی بیان کرتے، خدمت بیان کرتے، لیکن فرمایا نہیں، قاصرات الطرف، ان کی نگاہیں پست ہوتی ہیں، نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عورت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے اندر حیا رکھنی چاہیے، خاص طور پہ جب وہ گھر سے باہر نکلے۔ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یہ ایک پاک دامن شریف اور بانسب عورت کی شان نہیں۔ اتراب، اور ہم عمر ہوں گی۔ اللہ پاک ان کو جو حوریں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا اگر عورت مرد سے عمر میں زیادہ ہو تو بھی مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو فہم اور سمجھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر انسان کو ایسی بیوی دنیا میں مل جائے کہ جو انسان سے عمر میں بڑی ہو بہت زیادہ، تو اب مسئلہ یہ کہ بیوی سمجھدار ہوگی اور یہ شوہر جو ہے یہ کم سمجھ ہوگا، تو آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ اور اگر بیوی بہت زیادہ کم عمر ہو اور شوہر بہت زیادہ سمجھدار ہو، تو یہ جو ہے عقل کی بات کرے گا، وہ نادانی کی بات کرے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ بھی اللہ پاک نے اشارہ کیا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے اکرام مؤمنین، اکرام مومنین۔ ھذا ما توعدون، اس سے پہلے نکالا جائے گا یقالو، ھذا سے پہلے کیا نکالیں گے؟ محذوف، یقالو، کہا جائے گا یہی ہے وہ نعمتیں، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، فی الدنیا، یہ وعدہ کہاں ہوتا تھا؟ ہاں، دنیا میں۔ فی الدنیا، توعدون کے نیچے کیا آئے گا؟ فی الدنیا، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا دنیا میں، لیوم الحساب، حساب کتاب کے دن کے لیے، جو دنیا میں تمہیں تمہارے علماء اہل اللہ کہتے تھے کہ بھئی اپنی زندگی کی حفاظت کر لو، ورنہ ایک دن آ رہا ہے کہ سب حساب کتاب ہوگا، کامیاب ہو گئے تو نعمتیں ملیں گی۔ تو دیکھو یہ وہی دن آ گیا آج تمہاری زندگی میں۔ ان ھذا لرزقنا، اللہ فرمائیں گے بے شک یہ ہمارا رزق ہے، لرزقنا، ہمارا دیا ہوا رزق ہے، ما لہ من نفاد، اور اس میں ختم ہونا نہیں ہے۔ نفاد کے معنی کیا ہے؟ ختم ہونا۔ دنیا کی چیز انسان استعمال کر لے ختم ہو جاتی ہے، چاہے کتنی بھی زیادہ ہو ختم ہو جائے گی، لیکن جنت چونکہ دائمی ہے اور دائمی نعمتوں کو فنا نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ ہمارا رزق ہے، یعنی جنت کا دیا ہوا، اور اس میں ختم ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، اس کو خوب رج بس کے کھاؤ، یہ ختم نہیں ہوگا۔ ھذا للمؤمنین، ھذا للمؤمنین، یہ اکرام کن کا تھا؟ ایمان والوں کا۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اوپر تھا انجام متقین، اب کیا ہے؟ انجام مجرمین۔ یہ ہے انجام مجرمین۔ ہمیشہ اللہ پاک دونوں پہلو سامنے رکھتے ہیں تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ میں کتنی بڑی نعمتوں کے اندر ہوں، کتنی بڑی نعمتوں کے اندر ہوں۔ جب تک انسان کسی دوسرے کی پریشانی کو نہیں دیکھتا، اس کو اپنی نعمت سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ آج کی اس تکلیف میں جب ہر چیز بند ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے، گھر میں بند پڑے ہوئے ہیں، کیا مصیبت ہے، گھر کے جو ہے روٹیاں اور کھانے وہ مل رہے ہیں۔ تو اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اللہ کے بندے آپ گھر میں ہو، لیکن اندازہ لگاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جیسا گھر بھی میسر نہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہیں۔ تو احساس ہو جائے گا نا۔ تو جب دوسرا رخ زندگی میں سامنے آتا ہے تو انسان کو شکر ادا کرنا ہوتا ہے
تو فرمایا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، بے شک سرکشی کرنے والوں کے لیے لشر مآب، بدترین ٹھکانہ ہے۔ اوپر کیا تھا؟ حسن مآب، اور یہاں پہ ہے شر مآب، سرکشی کرنے والوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل فرمایا جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں یہ سرکش داخل ہوں گے، جس میں سرکش داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، کیا ہی بری جگہ ہے مہاد، آرام کرنے کے لیے۔ مہاد کہتے ہیں بستر کو جس پہ انسان کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا ہی بری جگہ ہے آرام کرنے کے لیے۔ وہاں آرام ہوگا جہنم میں؟ نہیں ہوگا۔ یہ انسان کو اللہ پاک اور احساس دلا رہے ہیں کہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے آرام کا تقاضا بڑھ جاتا ہے، لیکن جب گیا تو پہنچا کہ جس بستر پہ آرام کرنا ہے تو اس پہ تو کانٹے رکھے ہوئے ہیں، یا جس بستر پہ آرام کرنا ہے اس پہ ٹھنڈا پانی کسی نے گرا دیا ہے، تو اور زیادہ انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسی جہنم میں داخل ہوں گے کہ فبئس المہاد، کیا ہی بری جگہ ہے آرام کرنے کے لیے، ٹھکانہ ہے۔ ھذا، اس سے پہلے محذوف نکالیں، یقال لہم، ان سے کہا جائے گا کہ لے لو یہ، فَلْيَذُوقُوهُ، اور چکھ لو اس کو، چکھ لو اس کو، حمیم وغساق۔ ھذا کے نیچے لکھے مبتدا اور حمیم یہ ہے خبر۔ ھذا کی خبر کہاں آ رہی ہے؟ حمیم وغساق، یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر ھذا مبتدا کی خبر بن جائیں گے، سمجھ گئے؟ تو ھذا سے پہلے ہم نے محذوف کیا نکالا؟ یقال لہم، ان سے کہا جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھیں، ان جہنمیوں سے کہا جائے گا ھذا، ھذا کے بعد فلیذوقوہ کو چھوڑ دیں، اس کا ترجمہ بعد میں کریں تو آسان ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ھذا حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور یہ پیپ، فلیذوقوہ، تم اس کو چکھتے رہو، اب اس کا مزہ لیتے رہو، سمجھ گئے؟ حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے گرم پانی کو، اور غساق کس کو کہتے ہیں؟ پیپ کو، پیپ کہا جائے گا، یہ جو پانی ہے اور پیپ ہے، فلیذوقوہ، اس کو اب تم چکھتے رہو، اس کا مزہ لیتے رہو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور دوسرے عذاب اس کے مثل مختلف قسم کے۔ دیکھیں آیت پر غور کریں، ترجمہ تھوڑا سا وہ ہے، آخرو کا ترجمہ لکھیں دوسرے عذاب۔ یہ تو گرم پانی ہے اور پیپ ہے نا، اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک عذاب ہے اور کوئی نہیں ہے، اور دوسرے عذاب بھی ہے، من شکل ہی، شکل ای مثل، اس کے ہم مثل، اور دوسرے عذاب بھی ہے، ازواج، مختلف قسم کے، قسمہ قسم عذاب جہنم میں دیں گے اللہ ان کو۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب یہاں سے اللہ پاک اہل جہنم کے دو طبقوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جہنم میں جب لوگ چلے جائیں گے تو جانے والے کتنی قسم کے ہوں گے؟ دو۔ دیکھیے دنیا میں بھی نظام یہ ہے کہ اللہ پاک جن انسانوں کو پیدا کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ منوانے والا ہوتا ہے، اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے ماننے والا۔ یعنی ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بات منواتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو ان کی مان کے چلتا ہے۔ یہی نظام ہے نا۔ فرق یہ ہے کہ جو منوانے والے ہوتے ہیں یہ کم ہوتے ہیں، اس لیے کہ سردار ایک ہوتا ہے، فرعون ایک ہوتا ہے، بدماش ایک ہوتا ہے، اور اس کی ماننے والے کمزور لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا کھول لیں۔ تو اب دیکھیں دو حصے بن گئے، غور کریں۔ ایک طبقہ کہلاتا ہے متبوعین کا، متبوع کہتے ہیں جن کے پیچھے چلا جائے، وہ آگے ہوں اور لوگ ان کے پیچھے ہوں۔
اور ایک طبقہ ہوتا ہے تابعین کا. تابعین کہتے ہیں اتباع کرنے والوں کو, پیچھے چلنے والوں کو. تو اب جب اہل جہنم جہنم میں جائیں گے تو یہ جہنمی دنیا میں کتنے حصوں میں تھے؟ 2 حصوں میں. ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو ان کی قیادت کرتے تھے, ان کے آگے رہتے تھے, ان کو غلط باتیں بتاتے تھے کہ تم یہ کر لو, تو وہ کہلائیں گے متبوعین. اور دوسرا طبقہ جہنمیوں کا وہ ہوگا جو ان کی غلط باتیں مان کر چلتا تھا, وہ کہلائیں گے تابعین. سمجھ گئے؟ تو اب اللہ پاک ان کو بیان کر رہے ہیں. ہاذا متبوعین کا قول, متبوعین کا قول. متبوع سے مراد کون ہے؟ جو بڑے تھے, جو اپنا حکم چلاتے تھے. ہاذا فوج مقتحم معکم. تخاصم اہل نار. تخاصم کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو. اب جب یہ دونوں فرقے جہنم میں چلے جائیں گے تو آپس میں الجھ جائیں گے, آپس میں لڑیں گے. ہاذا فوج مقتحم معکم. یہ کن کا قول ہے؟ متبوعین کا, جو بڑے تھے. وہ کہیں گے یہ ایک جماعت ہے, ایک فوج ہے, مقتحم معکم, جو گھس رہی ہے تمہارے ساتھ. اس لیے کہ یہ لوگ پہلے جہنم میں ہوں گے, متبوعین. تابعین کو اللہ ان کے بعد جہنم میں ڈالیں گے. تو ایک انسان ایک مصیبت والی جگہ میں تنگ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی اور آ رہا ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ ہم پہلے سے مصیبت میں ہیں اور اس کو بھی یہیں آنا تھا, ہے نا؟ تو اب غصہ پہلے سے ہے اس لیے کہ جہنم کا عذاب ہو رہا ہے. تو متبوعین جہنم میں کھڑے ہوں گے, دیکھیں گے کہ جی تابعین بھی آ رہے ہیں. دنیا میں جن سے ہم نعرے لگواتے تھے زندہ باد مرد آباد کے, وہ بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو جب دیکھیں گے تو کہیں گے ہاذا فوجن, اوہو یہ ایک اور جماعت ہے جو تمہارے ساتھ گھس رہی ہے آ کے یہاں پہ. پہلے سے جگہ کم ہے. مقتحمن کے معنی ہے گھس جانا, اندر چلے جانا. یہ ایک جماعت ہے جو گھسنے والی ہے, معکم تمہارے ساتھ. لا مرحبا بہم, ان کو خوش آمدید نہیں ہے. مرحبا خوش آمدید کو کہتے ہیں نا, خوش آمدید کو کہتے ہیں. تو کہیں گے ان کو خوش آمدید نہیں ہے. بین القوسین بریکٹ میں آئے گا, یعنی خدا کی لعنت. جس کو خوش آمدید نہیں تو مقصد یہ کہ اس کے لیے برائی مانگ رہا ہے, یعنی ان پر خدا کی لعنت ہو. کہیں گے لا مرحبا بہم, ان کو خوش آمدید نہیں ہے. انہم صال النار, بے شک وہ بھی جہنم میں گھس رہے ہیں, وہ بھی جہنم میں داخل ہو رہے ہیں. قالو, یہ کن کا قول آ گیا؟ اب تابعین. اب تابعین کا قول آیا. پیچھے چلنے والے جب دیکھیں گے کہ جی ہمارے جو بڑے تھے, سردار تھے, قائدین تھے, وہ پہلے سے موجود ہیں اور ہمیں دیکھ کر کے جو ہے بجائے خوش ہونے کے کہہ رہے کہ یہ مصیبت آ رہی ہے. قالو, تو وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم, ہمیں نہیں بلکہ تمہارے لیے خوش آمدید نہیں ہو, یعنی تم پر خدا کی لعنت ہو. تو یہ تابعین ان کو دیکھ کر غصے میں آ جائیں گے, کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم, بلکہ تم پر خوش آمدید نہیں, تم پر خدا کی لعنت. کیوں؟ انتم قدمتموہ لنا, تم ہی تو ہمارے یہاں لانے کا سبب بنے ہو. انتم قدمتموہ لنا, تم ہی تو ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہوں. فبئس القرار, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قالو, تابعین, تابعین سمجھ گئے نا, پیچھے چلنے والے. ان کا غصہ زیادہ ہوگا, اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں بھی ہم سر جھکا کے چلے اور یہاں پہ اور زیادہ جھک گئے. قالو, تو تابعین کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا, اے ہمارے رب, من قدم لنا ھذا, جو ہمیں یہاں تک لے کر آیا, جو ہمیں یہاں تک لے کر آیا. فزدہ عذابا ضعفا فی النار, اس کے لیے عذاب کو بڑھا دیجئے, ضعفاً دگنا کر کے اس جہنم میں. کہیں گے آ تو ہم بھی گئے, یہ بھی گئے, لیکن کم از کم اب ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے کہ ان کا عذاب ڈبل ہو, دگنا ہو. ہمیں کچھ تو سرور ملے کہ ہمیں تباہ کرنے والوں کو ڈبل عذاب ہو رہا ہے. فزدہ عذابا ضعفاً, بڑھا دیجئے ان کے عذاب کو, ضعفاً دگنا کر کے, فی النار, اس جہنم میں. وقالو, قالو کے نیچے آئے گا کلاہما. اب دیکھیں اب دونوں کی الگ الگ بات چل رہی تھی نا, تو الگ الگ چل رہی تھی.
لیکن اب جب دونوں اندر چلے جائیں گے تو ایک بات دونوں مشترکہ طور پہ کہیں گے، کلاہما، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا؟ دونوں. وقالو، اور یہ دونوں طبقے کہیں گے، دونوں سے مراد متبوعین بھی تابعین بھی، کہیں گے ما لنا، ہمیں کیا ہوا، لا نرا رجالا، ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ یہاں جہنم میں نظر نہیں آ رہے. کننا نعدہم من الاشرار، جنہیں ہم شمار کیا کرتے تھے شریر لوگوں میں. استاد صاحب اشرار کا ترجمہ کرتے ہیں دہشت گرد سے. ہم ان کو دنیا میں کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں. لوگوں میں ہم نے مشہور کیا ہوا تھا کہ ان کے قریب نہیں جاؤ، یہ شدت پسند لوگ ہیں، یہ جذباتی لوگ ہیں، اور یہ فرسودہ ذہن والے لوگ ہیں، پرانے ذہن والے لوگ ہیں. دنیا چاند پہ چلی گئی، یہ ابھی تک الف با تا سا کی باتیں کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ کے علم میں ہوا، وہ کہتے ہیں دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور یہ ابھی تک ہمیں قاعدے پڑھا رہے ہمیں. تو نہیں پڑھو، وہاں پہ پھر یہی کہنا ہوگا ان لوگوں کو. تو وہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ اشرار نظر نہیں آ رہے ہیں جنہیں دنیا میں ہم شریر اور غلط سمجھتے تھے، وہ کہاں گئے؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کو بنا رکھا تھا سخریا، ناحق مذاق، یعنی اب ان کا یہاں نظر نہ آنا جہنم میں، یا تو اس کی وجہ یہ کہ ہم غلط کہہ رہے تھے اور ہم نے ان کو بنا رکھا تھا سخریا، ناحق مذاق کا نشانہ بنایا ہوا تھا. ام زاغت عنہم الابصار، یا چوک گئی ہے ان سے نگاہیں. چوکنا جانتے ہیں نا، یعنی نظر نہیں آ رہا. یعنی یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہے تو مجمع میں لیکن کثرت کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان دو میں سے کوئی ایک بات تو ہے، یا تو ناحق مذاق بنایا تھا وہ لوگ جہنم والے لوگ نہیں تھے، یا پھر ہماری نگاہیں ان سے کیا ہو گئی، چوک گئی. ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اللہ فرمائیں گے بے شک جہنمیوں کا یہ جھگڑنا برحق ہے، بے شک برحق ہے. تخاصم اہل النار، اہل نار کا یہ جھگڑنا. یہ تو آج دنیا کے اندر باطل ایک ہو جاتا ہے اور اہل حق کو بالکل ایک جگہ جمع کر کے دبا دیتا ہے، اور لوگوں کی آج بہت بڑی تعداد میں اور بڑی ترتیب سے ایک ذہن سازی ہو رہی ہے، جیسے آپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اہل حق کے ساتھ کس ترتیب پر اہل باطل سلوک کرتا ہے. سارا جرم، ساری خرابیاں، ساری کوتاہیاں، سارا قتل و قتال، ساری لوٹ مار کر کے بھی جو ہے کہا جائے کہ نہیں یہ قصوروار ہے، تو سب کہتے ہیں ہاں یہ قصوروار ہے. اب یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو من جانب اللہ ہے نا، یہ بھی تقریباً 90% ہماری گردن پہ آ چکا ہے. 10% دیکھے کب آتا ہے کہ یہ بھی ان کی برکت سے پھیل رہا ہے. چلو، قل انما انا منذر، بیان رسالت. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا منذر، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، لکھیں بیان توحید، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الواحد جو کہ اکیلا ہے، القہار جو کہ غالب ہے، رب السماوات والارض جو کہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہم العزیز الغفار جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے مابین درمیان کا، العزیز جو کہ غالب ہے. نیچے لکھیں گے للکفار، اللہ کی صفت عزیز وہ کس کے حق میں ہے؟ کافروں کے لیے. اللہ غالب ہیں کن کے لیے؟ کافروں پر. اور الغفار اللہ بخشنے والے ہیں، لکھیں گے للمومنین، کن کو؟ ایمان والوں کو. صفات خداوندی کا مظہر الگ الگ طبقوں پہ ہوگا. قل هو نبأ عظیم، صداقت قرآن، قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو نبأ عظیم، یہ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قرآن کی طرف. یہ قرآن کریم ایک بڑا عظیم مضمون ہے. نبأ کہتے ہیں مضمون کو.
قرآن کیا ہے؟ ایک بڑا مضمون ہے، بڑا مضمون ہے، بڑا کلام ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو، تم اس سے اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، دلیل اثبات رسالت و نفی علم غیب، یہ ہے آیت کا موضوع۔ دو باتیں، دلیل اثبات رسالت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ثابت ہو گئی، اور آپ کا عالم الغیب نہ ہونا وہ بھی ثابت ہوا۔ فرمایا ما کان لی من علم، نہیں ہے مجھے کوئی خبر، بالملأ الاعلی، عالم بالا کی۔ عالم ملأ اعلی سے مراد ہے عالم بالا، جہاں فرشتوں کا نظام ہے۔ فرشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں نا اللہ پاک کے ہاں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کوئی خبر نہیں عالم بالا کی، یعنی وہاں کے فرشتوں کی۔ اذ یختصمون، جب کہ وہ آپس میں بحث کرتے ہیں۔ یختصمون، وہ بحث کرتے ہیں کس میں؟ امور تکوینیہ میں۔ کیا لکھا؟ جب وہ بحث کرتے ہیں امور تکوینیہ میں۔ سمجھ گئے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور کریں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام اور نتیجہ کیا نکلے گا، یہ تکوین کہلاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ نے پڑھا ہے نا، ایک ہوتا ہے تشریع اور ایک ہوتا ہے تکوین۔ چونکہ ہم بحیثیت امتی ہونے کے تشریع کے پابند ہیں۔ کس کے پابند ہیں؟ تشریع کے پابند ہیں۔ لہٰذا اب اگر کوئی کہے کہ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ایک آدمی سویا اور اس سے فجر نکل گئی، تو اس نے غلط کیا نا یا صحیح کیا؟ غلط کیا اس نے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جی آپ نے غلط کیا۔ لیکن اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ بعد میں اندازہ ہوا کہ اگر یہ بالفرض جماعت کے لیے آتا تو فلاں مصیبت اس کے گردن پہ آنے والی تھی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات تو اس وقت پتہ نہیں چلی نا، یہ تو بعد میں پتہ چلی۔ جس چیز کا انجام بعد میں پتہ چلے وہ تکوین کہلاتا ہے، اور جس کا تقاضا فوری ہو وہ تشریع کہلاتی ہے۔ لیکن اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کو پھر بھی پکڑیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، آپ طلباء نے پورا سال ڈائری میں نشان لگائے نا نمازوں کے، لگائے نہیں لگائے؟ وہ رپورٹیں بھی تیار ہو گئی ہے جو لاک ڈاؤن کی زد میں ہے اس وقت۔ تو اب دیکھیں، اگر کوئی طالب علم کہے کہ جی اس میں اتنے دن میری نمازیں قضا ہیں، لیکن اگر میں ان دنوں مسجد جاتا تو یہ مسئلہ ہو جاتا، راستے میں اس دن پتہ چلا کہ سب کے موبائل چھین لیے تھے، یہ تو میں بچ گیا، اس دن نہیں گیا، تو یہ تو بعد کی کہانی ہے نا، بعد کا مسئلہ ہے۔ لیکن جس دن یہ نہیں گیا تو اس دن کی تو اس کو سزا ملے گی۔ تو ہم دنیا میں مکلف ہے کس کے؟ تشریع کے، اور اس چیز کا انجام جو بعد میں ظاہر ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ تکوین، وہ تکوین کہلاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ابتدا میں انسان کو غلط لگتی ہے، لیکن آگے چل کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے کیا خیر رکھی ہوئی تھی۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ظاہری تکلیف ہے نا، لیکن اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک عجیب بات دنیا میں ضرور ہوئی ہے کہ بہت سارے اہل کفر اسلام کی حقانیت کو سوچنے لگ گئے، اس لیے کہ اسباب فیل ہو گئے نا، ناکام ہو گئے۔ لیکن وہ حیران اس بات پر ہے کہ وہ اسلامی ممالک جن کے پاس نہ ہمارے جتنے وسائل ہیں، نہ ہمارے جتنے اسباب ہیں، نہ ہمارے جتنے مشینری ہے، نہ ہمارے جتنے ڈاکٹر اور میڈیکل کا اسٹاف ہے، وہاں پر اس مرض کے بڑھنے کا ریشیو اور تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کے اعداد و شمار جو ہماری گورنمنٹ بتا رہی ہے، اتنے عرصے میں بھی جا کر وہ 2000 تک نہیں پہنچے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ گھوم رہے پھر رہے، خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، خلاف ترتیب گھوم رہے ہیں۔ تو اس سب کچھ کے باوجود بھی ان کے اعداد و شمار 1600 سے 1700 کے درمیان ہے ابھی تک، لیکن وہ ممالک جہاں 100% لاک ڈاؤن ہے اور وہاں سارے حفاظتی تدابیر استعمال ہو رہے ہیں، وہاں یومیہ بنیاد پر 800 سے 900 لوگ اس کی زد میں آ کے مر رہے ہیں۔ تو سوچنا تو بنتا ہے نا
کہ وجہ کیا ہے کہ جہاں اتنی احتیاط ہے وہاں اموات بھی ہو رہی ہے اور وہ دن بدن چیز بڑھتی جا رہی ہے، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ لوگ محفوظ ہیں۔ تو آج ان کے ذہن میں آیا کہ ان کے پاس کوئی ماورائی طاقت ضرور ہے، یہ یقین کریں، اس لیے کیا پتہ اس کے اندر ایک خیر بیٹھی ہوئی ہو جو بعد میں ظاہر ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں تکوین۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اذ یختصمون، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خبر نہیں ہے کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں۔ یوحا الیہ، مجھ پر تو وحی کی گئی اس بات کی کہ انما انا نذیر مبین، کہ بے شک میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں، میں تو کھل کے ڈرانے والا ہوں۔ اس قال ربک، یہ ہے نمونہ اختصام۔ نمونہ اوپر بات آئی نا کہ عالم بالا کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں۔ اختصام اور یختصمون کے معنی آتے ہیں آپس میں بحث مباحثہ کرنا۔ تو اب اللہ پاک نے ایک نمونہ اور ایک مثال دی کہ آسمانوں پر عالم بالا میں جو فرشتے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہ کن باتوں میں ہوتی ہے نا؟ اس کا ایک نمونہ پیش کیا کہ ان مباحثوں میں سے ایک مباحثہ تو وہ تھا جو فرشتوں کا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے، کس کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اللہ نے فرمایا میں مٹی سے انسان بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ مٹی سے جو انسان بنے گا تو اس کی سرشت میں گناہوں کا مادہ بھی ہے، وہ تو نافرمانی بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، تو پھر ہم کیوں کافی نہیں اس کائنات میں؟ یہ بات چیت جو فرشتوں نے اللہ پاک سے کی، اس کو کیا کہیں گے؟ اختصام۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اختصام۔ اللہ پاک اس کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، نمونہ اختصام۔ اس قال ربک، از اذکر، یاد کرو، قال ربک للملائکہ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی خالق بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں ایک بشر کو، من طین، مٹی کے گارے سے۔ کس سے بنانے والا ہوں؟ مٹی کے گارے سے بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا چکوں، جب میں اس کو مکمل بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں اس میں، من روحی، اپنی طرف سے روح کو، اپنی طرف سے روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ فَقَعُوا، گر جانا، گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس کر دیا سجدہ کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، مل کر لیا سجدہ، کلہم، سب کے سب نے، تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی ان میں سے رہا نہیں، اور اجمعون مل کر کیا، ایسا نہیں کہ ایک نے پہلے کیا ایک نے بعد میں کیا، سب نے مل کر سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے کس کے؟ ابلیس کے، شیطان کے۔ یہ سورۃ البقرہ میں بات گزری ہے، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہے، باتیں گزر چکی ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، کہ حکم فرشتوں کو تھا تو گلہ ابلیس سے کیوں ہے؟ وہ تو حکم میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان کسی ماحول کا حصہ بن جاتا ہے تو ان کے حکم میں خود شامل ہو جاتا ہے۔ انسان جب کسی ماحول کا حصہ بن جاتا ہے تو ان کے حکم میں شامل خود ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جیسے مثال کے طور پہ اعلان ہو کہ بھئی پورے مدرسے والے جمع ہو جائیں، سب مدرسے والے 1 منٹ میں مسجد کے ہال میں آ جائیں، تو وہ خادم جو طالب علم نہیں ہے وہ بھی اس حکم میں کیا ہو جاتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبرا، کہ اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین۔ اب غور کریں، وکان من الکافرین، کانا سارا، سارا، اس لیے کہ ترجمہ غلط ہو جائے گا اگر آپ نے ترجمہ کیا نا، اور وہ تھا کافروں میں سے، پہلے تو نہیں تھا، پہلے تو عبادت گزار تھا، کون؟ ابلیس، شیطان، لہٰذا کانا اپنے معنی میں نہیں ہو سکتا، اگر پہلے سے نہ ماننے والا تھا تو کبھی بھی اس کو حکم نہیں ملتا، لہٰذا اب اس نے حکم سے انکار کیا ہے، لہٰذا کہا جائے گا سارا، سارا ہو گیا نہ ماننے والوں میں سے، پہلے نہیں تھا اب ہو گیا۔
سمجھے آپ لوگ یہ جگہ؟ قال یا ابلیسو، لکھے توبیخ ابلیس، توبیخ کہتے ہیں ڈانٹنے کو۔ جب اس نے حکم سے انکار کیا نا ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے توبیخ فرمائی۔ قال یا ابلیسو، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھ کو روکا کہ تو سجدہ کر لیتا، لما، اس جسم کو، اس آدم کو، خلقت بیدی، جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست قدرت سے بنایا تھا۔ استکبرت ام کنت من العالین، استکبرت، اس سے پہلے حمزہ استفہام محذوف نکالیں گے، استکبرت، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے محض تکبر کیا یا تو واقعی بڑوں میں سے ہے؟ ایک آدمی اگر کوئی بات کرے نا تو لوگ کہتے ہیں یار ایسے ہی بھڑکیاں مار رہا ہے یا کچھ ہے اندر، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی بھڑکی ماری ہے، ایسے ہی تکبر کیا، یا واقعی تیرے اندر کچھ کمال ہے، تو بڑوں میں سے ہے، کیوں کیا؟ قالا، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے میں ان سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اس نے جو ہے وہ اپنا قیاس لڑایا، اس لیے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قیاس جائز نہیں ہے۔ قیاس سب سے پہلے اس دنیا میں ابلیس نے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو دنیا میں قیاس کرتا ہے وہ ابلیس ہے۔ یہ تو نہیں کہتے کہ احناف ابلیس ہے، لیکن گھما پھرا کے وہ لوگ صغرے کبرے ملا کر نتیجے میں ہمیں ہی نکالتے ہیں۔ تو بقول ان کے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا کون ہے؟ ابلیس ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لو، یعنی ان کے مقلد بن جاؤ، تو سب فرشتے جو ہیں مقلد بنے۔ اس کائنات کے سب سے پہلا غیر مقلد ابلیس ہے، اس لیے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانا ہے۔ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، اگر آپ کو کہتے ہوئے جھجک نہیں ہوئی ہمیں ابلیس کہتے ہوئے، تو ہمیں بھی واللہ نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قالا، لکھے انجام استکبار، اس ابلیس کے تکبر کا انجام کیا ہوا؟ قالا، اللہ نے فرمایا فخرج منہا، نکل جا، منہا، اس سے، منہا کے نیچے آئے گا جنت و آسمان سے، دونوں سے اترا، نکل جا اس سے، یعنی جنت سے بھی اور آسمان سے بھی۔ فإنک رجیم، بے شک تو مردود ہے، تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو نے تکبر کیا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خوار شد شیطان چو استکبار کرد، کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ باعزت ہو گئے۔ شد عزیز آدم، اللہ نے ان کو عزت دی، کیوں؟ چو استغفار کرد، اس لیے کہ انہوں نے استغفار کیا۔ خوار شد شیطان چو استکبار کرد، اور شیطان ذلیل و خوار ہوا اس لیے کہ اس نے تکبر کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ والوں کا طریقہ استغفار ہے اور شیطان والوں کا طریقہ استکبار ہے۔ بے شک تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک میری لعنت تجھ پہ ہوگی إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یوم جزا تک، بدلے کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ قال رب، مطالبہ امہال، مطالبہ امہال، امہال کہتے ہیں مہلت کو۔ اب شیطان نے جب دیکھا کہ بھئی میں تو محروم تو ہوا، دھتکارا تو گیا، نکالا تو جا رہا ہوں، چلو جاتے جاتے اللہ سے کچھ مانگ لوں، اللہ سے کچھ مانگ لوں۔ اس نے مہلت کا مطالبہ کیا۔ کس چیز کا؟ مہلت کا۔ قال، شیطان نے کہا ربی، اے میرے رب، فانظرنی، مجھے مہلت دے دیجئے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اتنا اس کا ذہن تھا اس خبیث کا، اس نے مہلت بھی مانگی تو کب تک؟ یوم البعث، اٹھنے کے دن تک، یعنی آخری نفخے تک۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں موت سے بچ جاؤں۔ اس لیے کہ آپ نے کل سنا
کہ 3 نفخے ہوں گے. پہلا سور، پہلا نفخہ ہوگا، اس پہ لوگ مدہوش ہو جائیں گے، دوسرے پر مر جائیں گے اور تیسرے پر اٹھیں گے. تو اس نے کس نفخے تک مہلت مانگی؟ نفخہ ثالثہ تک، کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو نفخہ ثانیہ تو گزر گیا نا اس میں، موت والا. اس نے موت سے بچنا چاہا کہ وہ مجھ پر نہ آئے. سمجھے؟ کہا مجھے مہلت دے دیجئے یوم البعث تک. قالا، لکھیں اجابت ناقصہ، اجابت دعا قبول تو کی لیکن پوری نہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم بھی بہت تیز ہو، لیکن ہم بھی آپ کی چالاکی سمجھ گئے ہیں، تو مانیں گے لیکن پوری بات نہیں. قالا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تو مہلت ملے ہوئے میں سے ہے، تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، لکھیں نفخہ اولا، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ تجھے مہلت دے دی گئی، لیکن کب تک؟ وقت معلوم کے دن تک. وقت معلوم وہ کون سا ہے؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا. لہٰذا اللہ نے ان کو واضح کر دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، زندہ رہو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جب اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے اور لوگ مدہوش ہوں گے تو تمہیں بھی بے ہوش ہونا پڑے گا ان کے ساتھ. قال فبعزتک، شیطان نے کہا، شیطان جب جانے لگا کہنے لگا اے اللہ تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا. یعنی بنی آدم کو کیا کروں گا؟ ضرور گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا راستوں سے. لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ بڑی بات کر گیا، منہ اتنا بڑا نہیں ہے، غلط کہہ گیا ہوں. تو فوراً کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے چنے ہوئے ہوں گے. علماء نے اس سے نکتہ نکالا کہ کامل درجے کا جھوٹ شیطان بھی نہیں بول سکا، اس کو بھی شرم آئی پورا جھوٹ بولتے ہوئے نا. یہ تو انسان ہے کہ کامل جھوٹ بول دیتا ہے، سمجھے؟ تو اس نے بھی اندازہ لگایا کہ بات بڑی کر گیا ہوں، پوری انسانیت کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، نیک بندے مجھ سے بچ جائیں گے. تو فوراً ان کا استثناء کیا، کہ سوائے آپ کے ان بندوں کے المخلصین جو کہ چنے ہوئے خواص ہوں گے، ان پر میری محنت نہیں چل سکے گی. قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا قال ای قال اللہ نے فرمایا فالحق منی، حق کے نیچے کیا آئے گا؟ منی، حق میری طرف سے ہے، حق میری طرف سے. اور والحق اقول، اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں حق بات ہی. حق کو نسب کس نے دیا؟ اقول کا مفعول مقدم ہے نا. اور میں حق بات ہی کہتا ہوں. کیا بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے بھی اور تیرے متبعین سے بھی، جہنم کو بھروں گا تجھ سے بھی. وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور بنی آدم میں سے جو تیری اتباع کریں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا. اجمعین، سب کے سب کو. قل، طریق تبلیغ لکھ، طریق تبلیغ. اب آخری صورت میں اللہ پاک اس دین کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہونا چاہیے. حضور کو طریقہ سکھایا. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے نہیں مانگنے والا ہوں اس دعوت کے بدلے میں من اجر کوئی معاوضہ. یہ بنیاد ہے، جہاں چیز کی فیس آ جائے آپ سمجھ گئے کہ کام ہو گیا، ختم. جس چیز کی فیس آ جائے نا، فیس جانتے، جہاں فیس آ جائے تو سمجھ جائے کہ فیس کی لیز ختم ہو گئی ہے بس. پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ ایک بنا بنایا ہوا بیان کر لیں گے اور پھر 1 2 3 4 سوالوں کے جوابات دے دیں گے اور پھر ایکسکیوز می کہہ کر جو ہے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. باقی یہ کہ آپ اپنے اندر کے احساسات منتقل کریں اور اپنی دعوت منتقل کریں اور ان کے مزاج کو تبدیل کریں، یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ وہی ہوگا جہاں محنت اور قربانی کے ساتھ بات ہوگی. سمجھ گئے؟ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اپنے اس کام پر. وما انا من المتکلفین. دوسری بات،
اور نہ میں بناوٹ بنانے والوں میں سے ہوں، بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ بناوٹ جانتے ہیں؟ بتکلف جملے بنا لینا، سمجھ گئے؟ استاد صاحب ترجمہ کرتے ہیں دھج بنانے والا، دھج کہتے ہیں اپنی ایک شان بنانے والا۔ اب مثال کے طور پہ ایک انسان میں علم ہے نہیں، کچھ صفات اور صلاحیت ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور میں جبے قبے پہن کر اور بن کے آ کے یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور بار بار ایسے ہل رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں نا۔ جب اندر کچھ ہے نہیں تو ایسے ہی ظاہری دھج بنا رہا ہوں تو اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ انسان کے اندر جب صفات موجود ہوتی ہے، ہمارے مولانا الطاف الرحمن صاحب، آپ حضرات واقف ہیں، وہ ایک بات فرماتے ہیں کہ جس انسان کے اندر علمی صفات ہوتی ہے اس کو ظاہری اسباب کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو اندر سے خالی ہوگا تو وہ پھر ظاہری چیزوں کا سہارا لے گا، سمجھ گئے؟ تو اپنا علم مضبوط کریں، کبھی بھی آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے اور میں فلاں بن جاؤں، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑے لوگوں کو، بڑے علماء کو آپ دیکھیں، ان کی زندگی سادہ ہوگی، وہ سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے، اور جہاں پر یہ ہٹو بچو اور فلاں اور یہ اور وہ آ جائے، سمجھ جائے معاملات میں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ ان هو الا ذکر للعالمین، فضیلت قرآن نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، مگر نصیحت کن کے لیے؟ تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ، زجر، بالکل آخری آیت میں اللہ نے زجر فرمایا، ڈانٹ فرمایا، سنو اے کافرو، اے منکرو، تم ضرور بھی ضرور جان لو گے، نبأہو، اس قرآن کی حقیقت کو، اس قرآن کی حقیقت کو جان لو گے، بعد حین، ایک مدت کے بعد، ایک مدت کے بعد، بریکٹ میں لکھیں موت، کیا آئے گا؟ موت۔ موت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میرے کلام کی، قرآن کی حقیقت کیا تھی۔ تم نے اس کو حقیر سمجھا، اس کو معمولی سمجھا، اس کو بے حیثیت بنایا، لیکن اب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے اس کلام پاک کی اور اس کلام الہی کی شان کیا تھی، اس کی حقیقت کیا تھی۔ یہ سورہ صاد الحمدللہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے کون سی؟ سورۃ الزمر، سورہ زمر ہے نا۔ تو کل عرض کیا تھا کہ آنے والی نئی صورت کا پہلے کیا بیان ہوگا؟ ربط، اور پھر اس کا خلاصہ، اور پھر اس کا موضوع۔ دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، ربط سورہ زمر بسورہ صاد، نظر آیا؟ جن کو نظر نہیں آ رہا وہ سن لیں۔ تین باتیں ہیں ربط کے اندر۔ نمبر ایک، سابقہ صورتوں میں نفی شفاعت قہریہ اور عجز ما سوی اللہ کا بیان تھا، یعنی ابھی تک جو صورتیں پیچھے گزری نا، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد، اس میں ایک تو نفی شفاعت قہریہ۔ نفی شفاعت قہریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کافروں کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کے دن ہمارے یہ بت یا فلاں آ کر زبردستی ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نفی فرمائی۔ اور عجز ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ عاجز ہیں، اس کا بیان تھا۔ اب اس صورت میں آنے والی سورہ زمر میں کیا ہے؟ اس صورت کا دعویٰ ہے حصر العبادتی فی ذات اللہ، حصر العبادتی، کہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، اسی میں بند ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ نمبر دو، پہلی صورت کے آخر میں عباد مخلصین کا بیان تھا، ابھی ہم نے پڑھا نا آخر میں، الا عبادک منہم المخلصین، تو ابھی اس صورت کے آخر میں ان بندوں کا بیان تھا جو منتخب ہوتے ہیں، اور اس صورت کی ابتدا میں اخلاص فی العبادت کا بیان ہے کہ عبادت کو خالص کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ دو ربط ہو گئے۔ نمبر تین، صداقت قرآن بھی مضمون مشترک ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم نے صورت ختم کی، آخر میں قرآن کی صداقت اور فضیلت کا بیان تھا، آنے والی صورت میں بھی صداقت قرآن کا بیان ہو، یہ ربط ہو گیا۔ خلاصہ سورہ زمر، اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اب وہ دیکھیں، 11 باتیں بتا رہے ہیں آپ کو۔ نمبر ایک، ذکر دعویٰ 3 بار،
دیکھیں ہر صورت میں کوئی نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے، تو اس صورت کا جو دعویٰ ہوگا وہ کتنی بار آئے گا؟ 3 بار آئے گا، ٹھیک۔ نمبر 2 تفریع بر دعویٰ، پھر اس دعوے پر تفریعات ہوں گی۔ تفریع آپ جانتے ہیں، آپ نے فقہ اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے مثال کے طور پہ 1 مثال، 2 مثال، 3 مثال، یہ جو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تفریعات ہوتی ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تو اس دعوے پر تفریع بھی آئے گی۔ نمبر 3 7 دلائل عقلیہ علی سبیل الترقی، اس صورت میں 7 عقلی دلائل آئیں گے۔ کون سے؟ عقلی، اور یہ آئیں گے بھی علی سبیل الترقی، ترقی کے طور پہ۔ کیا مطلب؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنا اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہوئے، پہلے آپ نے بڑی مثال دی، پھر اس سے کم درجے کی دی، پھر اس سے کم درجے کی دی، پھر سب سے چھوٹی مثال دی، یہ کہلاتا ہے علی سبیل التنزل۔ سمجھ گئے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے۔ ایک ہوتا ہے علی سبیل الترقی کہ پہلے ایک چھوٹی مثال دی، پھر اس سے ذرا بڑی دی، پھر اس سے بڑی دی، پھر سب سے بڑی دی، یہ کہلاتا ہے علی سبیل الترقی۔ سمجھ گئے؟ نمبر 4 بیان ثمرہ دلائل 4 بار، دلائل کے جو ثمرات ہوتے ہیں، انجام، دلیل جب انسان بیان کرتا ہے تو اس کا انجام پھر بیان کرتا ہے، تو وہ ثمرہ دلائل کتنی بار آئیں گے؟ 4۔ نمبر 5 6 دلیل وحی، وحی کے 6 دلائل ہوں گے۔ نمبر 6 ایک دلیل نقلی ضمناً، ایک دلیل نقلی آئے گی اس صورت میں، لیکن وہ بھی کیا ہوگی؟ ضمنی طور پہ ہوگی۔ نمبر 7 3 بار تقابل مؤمنین و کافرین، اس صورت میں 3 موقع ایسے آئیں گے جب اللہ پاک مومن اور کافر کی مثال دے کر سمجھائیں گے، ان کا تقابل کر کے بتائیں گے 3 دفعہ۔ نمبر 8 شکوے، اس صورت میں شکوے آئیں گے۔ نمبر 9 زجرات، اللہ پاک کی ڈانٹ سامنے آئے گی۔ نمبر 10 ترغیب الی التوبہ، اس صورت میں توبے کی ترغیب بھی ہے۔ اور نمبر 11 انجام فریقین، فریقین کل بات آئی کہ فریقین سے مراد ایک ہوتا ہے ماننے والا، ایک ہوتا ہے نہ ماننے والا، ان دونوں کا انجام بھی اس صورت کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب تیسری بات کیا ہوگی؟ اس صورت کا موضوع جو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ سورہ زمر کا موضوع کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اخلاص فی العبادت، اخلاص فی العبادت اس صورت کا موضوع ہے۔ دیکھیں اب اس سے معلوم ہو گیا کہ سورہ زمر کا موضوع کیا ہے؟ عبادت میں اخلاص کو پیش کرنا۔ اب باقی اس کی تفصیلات ہوگی۔ چلیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس آیت کا عنوان لکھیں تمہید مع الترغیب و کیفیت نزول۔ تمہید مع الترغیب، تمہید جانتے ہیں نا، کسی چیز کی ابتدائی بات کو بیان کرنا تمہید کے، ترغیب کہتے ہیں اس کو رغبت دلانا۔ تو اس آیت میں تمہید بھی ہے، تمہیدی بات، ابتدائی بات، اس کے ساتھ ساتھ ایک ترغیب بھی ہے، دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہے۔ وہ کیفیت نزول، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ قرآن کریم کیسے اترا ہے۔ تنزیل الکتاب، تنزیلو کے نیچے لکھے چھوٹا سا لکھا جائے گا مبتدا، اور من اللہ یہ ہے خبر۔ یہ کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے۔ من اللہ، کس کی طرف سے؟ تو اللہ کون ہے؟ منزل، اللہ ہے منزل، اتارنے والے۔ العزیز الحکیم، لکھے صفات منزل، اس اللہ کی طرف سے اتاری گئی جس اللہ کی صفات کیا ہے؟ العزیز جو کہ غالب بھی ہے، الحکیم جو کہ حکمت والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صفات منزل۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دلیل وحی، دلیل وحی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ میں نے اتاری ہے، تو جب اللہ پاک خود کسی بات کی دلیل دے تو وہ کہلاتی ہے دلیل وحی۔ سمجھ گئے؟ بے شک ہم نے یہ کتاب تم پہ اتاری ہے بالحق، بالحق باظہار الحق، حق کا مضاف کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا، باظہار الحق، ہم نے یہ کتاب تم پہ اتاری، کیوں اتاری؟ حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ذکر دعویٰ پہلی بار، ذکر دعویٰ، اس صورت کا دعویٰ کیا ہے دوستو؟ اخلاص فی العبادت ہے نا، پہلی بار اس کا دعویٰ یہاں آ رہا ہے۔ اور یہ کتنی دفعہ یہ دعویٰ آئے گا؟ 3 بار نا، 3 بار آئے گا۔ تو ذکر دعویٰ پہلی بار، تم عبادت کرو اللہ کی مخلص اللہ الدین، اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کر کے، اسی کے لیے خالص کر کے، الا آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے۔ دین کا ترجمہ ہوگا عبادت سے، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالصہ۔ انسان عبادت خالص طور پہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، زجر، یہ ڈانٹ آ گئی اللہ کی۔ اور وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اولیاء، مددگار، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار بناتے ہیں۔ ما نعبدہم، ما سے پہلے آئے گا قائلینا، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مددگار بناتے ہیں، قائلینا، یہ کہہ کر کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں قریب کر دے اللہ کے زلفیٰ باعتبار مرتبے کے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کے ہر انسان کے پاس اپنی غلط بات کی بھی کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ یہ کبھی مت کہیے گا کہ یہ جو بت کو سجدہ کر رہا ہے، یا جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے، یا جانور کو سجدہ کر رہا ہے، تو یہ کتنا بیوقوف پاگل ہے، یہ پاگل ہو گیا اور گھر سے جا کے اس نے وہ کر لیا۔ کسی دن اگر آپ اس سے بھی پوچھیں گے نا، وہ اس کی بھی دلیل دے دے گا آپ کو۔ وہ دلیل باطل ہوگی لیکن دے گا ضرور، خاموش نہیں رہے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو ہمارے ہاں اہل مناظر ہوتے ہیں، یہ مناظر طبقہ جو علماء میں ضرور ہوتا ہے ہر زمانے میں، یہ برائے برکت نہیں ہوتا، یہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو دین کے کام کرنے والوں کے لیے ہر شعبے کی ضرورت ہے آج۔ جب انسان یہ محسوس کرے نا کہ میں اصل اور وہ ضمن، نقصان تو اس چیز نے کیا ہے نا کہ جب ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھنے لگ جائے، میں کہوں کہ جی ہم جو کام کر رہے ہیں مدارس میں بیٹھ کر، ہم اصل چیز پہ ہم لوگ ہیں، باقی تبلیغ والے ہیں اور تصوف والے ہیں اور فلاں والے ہیں، وہ ضمنی کام کر رہے ہیں، اصل ہم لوگ ہیں۔ یا اگر یہ سوچ تبلیغ والے بنا لے کہ جی ہمارا کام اصل ہے اور باقی سب فرعی کام کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک عجب، ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور دین کے باقی تمام شعبوں کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج جس کیفیت میں کام ہو رہا ہے اب اس کا نقصان ہے۔ باقی ہمارے جتنے اکابر ہیں، آپ اگر دیکھیں ان کے حالات کو، آپ کو ایک چیز قدر مشترک نظر آئے گی ان میں کہ ہمیشہ انہوں نے دین کے باقی کام کرنے والوں کو، ان کے ذمہ داروں کو یہی کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے ہم سے یہ بوجھ اٹھا لیا، آپ نہیں ہوتے تو ہمیں وہ بھی کرنا پڑتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت آپ اتنے لوگوں کو جماعت میں لے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آپ کی اتنی بڑی دوستی ہے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ان کو بھی اس کام کی دعوت دیں کہ وہ بھی نکلے اللہ کے راستے میں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، جو کام وہ کر رہے ہیں اگر نہ کرتے تو پھر مجھے بھی وہ کرنا پڑتا، میں یہاں نہیں ہوتا، اور میں جو کام کر رہا ہوں اگر میں نہیں کرتا تو ان کو یہ کرنا پڑتا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے دیں۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو دلائل کو سمجھتے ہیں، دلائل میں بحث کر سکتے ہیں، جن کو اہل مناظرہ کہتے ہیں، ان کی اس امت کو بہت بڑی ضرورت ہے۔
ورنہ یقین کریں یہ جو فتنے اور اہل باطل ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو کام نہیں کرنے دیں گے. پھر ان کو ساری پریشانی آج یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے علماء کیوں ہیں کہ جو ہماری غلط باتوں کو پکڑ لیتے ہیں، ورنہ ہمیں تو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ سامنے والا صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. آج تو انسان باتوں سے، الفاظ سے، لب و لہجے سے، باطل کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بہت بڑا کام کر رہا ہے، اور کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کیوں ضد کر رہے ہو اس سے، یہ کر رہے ہو. وہ اندر اندر دین کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. یہ بھی آسان نہیں ہے کہ باطل کے طریقہ کار کو پہچاننا. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات یہاں سے نکلی کہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ مجھے چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بناتے ہیں وہ بھی ایک دلیل اپنے لیے رکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا، کہتے ہیں ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں نا اللہ کے علاوہ، ان پتھروں کی، ان بتوں کی، ان مورتیوں کی، ان قبروں کی، تو ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. زلفیٰ بہ اعتبار کس کے؟ مرتبے کے. ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہتے ہیں. ان کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک کا قرب چاہتے ہیں. یہ ہوں گے تو ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. سمجھ گئے؟ تو یہ ان کا ایک باطل نظریہ ہے. ان اللہ یحکم بینہم، انجام اخروی، انجام اخروی، بے شک اللہ ان کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے. یحکم بینہم، عملی فیصلہ اللہ فرمائیں گے. فیما ہم فیہ یختلفون، ان باتوں میں جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. آج دنیا میں اہل حق اور باطل کا جن جن باتوں میں اختلاف ہے، آج دلائل کی جنگ چلے گی، لیکن آخرت میں تو اللہ عملی فیصلہ فرمائیں گے. عملی فیصلہ کیا ہے؟ جب دونوں کھڑے ہوں گے اللہ اہل حق کو جنت میں، اہل باطل کو جہنم میں ڈال دیں گے. مناظرہ ہی ختم کہ بھئی عملی فیصلہ ہو گیا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، لکھے انجام دنیاوی، وہ تھا انجام اخروی نا، اب انجام دنیاوی. بے شک اللہ پاک لا یہدی، ہدایت نہیں دیتے، من ہر ایسے شخص کو، ہوا کاذب جو کہ جھوٹ بولنے والا ہو. کاذب کے نیچے آئے گا فی القول، جھوٹ کس میں؟ قول میں، کہنے میں. کفار، اور جو کہ کفر کرنے والا ہو، نیچے لکھیں فی الاعتقاد، جھوٹ ہو بے اعتبار زبان کے اور کفر ہو بے اعتبار عقیدے کے. لو اراد اللہ، زجر مشرکین، اللہ پاک شرک کرنے والوں کو ڈانٹ رہے ہیں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتے کہ اپنے لیے اولاد بنا لیتے، اگر اللہ اپنے لیے اولاد بنانا چاہتے تو لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اللہ چن لیتے مما، ان میں سے، یخلق جو اللہ نے پیدا کی ہے، ما یشاء جس کو چاہتے. بعض مشرکین کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا، ان کو اولاد بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اگر مجھے اولاد بنانی ہوتی تو میں صرف فرشتوں کا محتاج کیوں ہوتا کہ مجھے فرشتوں سے ہی اولاد چاہیے؟ ساری مخلوق میں نے پیدا کی ہے، میں جس میں سے بھی چاہتا اپنے لیے اولاد چن لیتا. لیکن چونکہ اولاد ہے ہی نہیں، نہ میں اولاد کا محتاج ہوں، لہذا بنائی بھی نہیں. اگر اللہ اولاد بنانا چاہتے لاصطفیٰ تو چن لیتے، مما ان مخلوقات میں سے، یخلق جو اللہ نے پیدا کی ہے، ما یشاء جس کو چاہتے. سبحانہ، پاک ہے اللہ کی ذات، واللہ الواحد القہار، وہی اللہ ہے جو اکیلا ہے، جو غالب ہے. خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1 آفاقی. دلیل عقلی نمبر 1 کیا ہے؟ آفاق کہتے ہیں ارد گرد کی دنیا کو، ارد گرد کی دنیا کو. اب اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے انسان دائیں بائیں دیکھے، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ آسمان ہے، یہ دریا ہے، یہ زمین ہے، یہ آفاق ہے. آفاق انسان کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. خلق السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، بالحق، ٹھیک ٹھیک. کیسے پیدا کیا؟ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، اس میں کوئی جھول نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری. یکور اللیل علی النہار، یکور کا ترجمہ ہوگا لپیٹتا ہے.
لپیٹتا ہے اللہ پاک رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے اللہ پاک دن کو رات پر۔ اب دیکھیں یکور لپیٹنا، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز آئی، آپ نے اس پر رومال لپیٹ لیا تو اندر والی چیز چھپ گئی اور جو لپیٹی گئی وہ اوپر آ گئی۔ تو ابھی دن ہے نا، تو دن نے اپنے اندر کس کو لپیٹ لیا ہے؟ رات کو، اور جب مغرب ہوگی تو رات دن کو لپیٹ لے گی۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ نے کام میں لگا دیا، سخرا کام میں لگا دیا، سورج کو بھی چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک وقت مقرر تک، لاجل مسمی ایک وقت مقرر تک۔ اب کیا مطلب؟ ایک قول یہ کہ اجل مسمی سے مراد ہے قیامت، اس سے مراد کیا ہے کہ یہ قیامت تک چل رہے ہیں، اور دوسرا قول یہ کہ اجل مسمی سے مراد ہے مقررہ ترتیب پر، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے کس پہ؟ مقررہ ترتیب پہ چل رہا ہے، کہ کب سورج کو نکلنا ہے، کب غروب ہونا ہے، کب چاند کو نکلنا ہے اور کب غروب ہونا ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، هو العزیز الغفار، وہی ذات غالب ہے، الغفار بخشنے والی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، دلیل عقلی نمبر 2 انفسی، پہلی کیا تھی؟ آفاقی، اب ہے انفسی۔ اب اللہ فرما رہے اب اپنی ذات کو دیکھو، تمہارا یہ خوبصورت جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ سر، یہ منہ، یہ کس نے بنائے؟ کسی مشین سے تم بن کے نہیں آئے، کسی کے ہاتھ کے بنانے سے تو نہیں بنے۔ تو اللہ کی اتنی کاریگری تمہارے جسم میں ہے، تو کیا یہ کسی ذات کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ کس سے؟ ایک جان سے۔ ایک جان سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ آدم علیہ السلام کی طرف، اس لیے کہ بنیاد انسان کی وہاں سے چلی ہے۔ نفس واحدہ، اس کے بعد محذوف نکالیں گے خلقہا، خلقہا، نہیں سمجھے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، خلقہا، کہ اللہ نے پہلے اس ایک جان کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، پہلے ان کو پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام، اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، ان سے پیدا ہوئی۔ تو پہلے آدم علیہ السلام، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انزلہ کا ترجمہ ہوگا خلق سے، غور کریں، خلق، اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے من الانعام، جانوروں میں سے، ثمانیتا، 8 جانور، ازواجن، جوڑا جوڑا کر کے، ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ نے پیدا کیے تمہارے لیے انعام، چوپائے جانور، حلال جانور، کتنے پیدا کیے؟ ثمانیتا، 8، لیکن یہ 8 کیسے بنیں گے؟ ازواجن، جوڑا جوڑا کر کے۔ کیا مطلب ہوا؟ 4، یعنی اصل جانور ہے 4، اور 4 کا جب جوڑا بن جائے تو وہ کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ تو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیے، انزلہ کا ترجمہ ہم نے کس سے کیا؟ خلق سے۔ اگر آپ انزلہ کو اپنے معنی میں لیں تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے تمہارے لیے اتارے یہ جانور، 8 جوڑا جوڑا کر کے اللہ نے اتارے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جانور آسمان سے تو نہیں اترتے، بلکہ وہ زمین میں پیدا ہوتے ہیں، کٹتے ہیں اور ہم اس کو کھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ تخلیق انعام کو انزال سے کیوں تعبیر کیا؟ اس پہ غور کریں۔ حاشیے پہ لکھیں کہ انزل سے تعبیر اس لیے کیا کہ سارے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں پھر اترتے ہیں۔ سارے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں اور پھر نیچے اترتے ہیں۔ تو اس لیے کیا فرمایا؟ انزلہ، کہ جانوروں کی پیدائش کا فیصلہ اللہ پاک کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں، اوپر سے یہ فیصلہ نیچے آتا ہے، یہ ہے انزلہ۔ اس لیے کس سے تعبیر کیا؟ انزلہ سے۔ لیکن ہمیں جانور کہاں ملتا ہے؟
زمین میں. اس لیے ہم نے انزلہ کا ترجمہ کس سے کیا؟ خلق سے کیا. حارث سمجھ میں آئے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم. یہ ہے کیفیت خلق انسان، کیفیت خلق. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوتی ہے. فرمایا یخلقکم، اللہ تمہیں پیدا کرتے ہیں، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت سے. خلقن کا ترجمہ ہے کیفیت. تمہیں اللہ بناتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں. بات پہلے آ چکی ہے کہ ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود چلتا ہے پانی کے قطرے سے، ہے نا، وہ پہلی کیفیت ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ بن جاتا ہے خون، پھر وہ بن جاتا ہے گوشت، پھر ہڈی، پھر اس ہڈی پہ گوشت. ایک کیفیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے دوسری کیفیت کے اندر، یہ مراد ہے. فی ظلمات ثلاث، اور 3 اندھیریوں میں ایک انسان رہتا ہے. کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیریوں میں. ثلاثن کس طرح؟ ایک پیٹ کا اندھیرا، پھر رحم کا اندھیرا، اور تیسرا جھلی. جھلی ماں کا رحم جو ہوتا ہے جس میں نطفہ قرار پکڑتا ہے، تو یہ بچہ جب بننے لگتا ہے تو اللہ پاک ایک جھلی، ایک تھیلی سی بنا لیتے ہیں. جھلی سمجھتے؟ اس جھلی میں یہ بچہ بنتا ہے. تو پہلا اندھیرا ہوتا ہے اس جھلی کا، اس جھلی کے اوپر ہوتا ہے ماں کا رحم، اور ماں کا رحم ہوتا ہے پیٹ کے اندر. 3 اندھیریوں کے اندر ایک بچے کا وجود اللہ پاک بنا رہے ہوتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم. ثمرۂ دلائل، ثمرۂ، اب دلائل دے دیے نا اللہ پاک نے. اب ان دلائل سے نتیجہ کیا نکالا آپ نے؟ کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا نتیجہ یہی نکلا کہ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تم سب کا رب ہے، یہی اللہ تم سب کا رب ہے. لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. فانا تصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو. ان تکفروا، زجر، ڈانٹ. اگر تم انکار کرو، یعنی یہ ساری باتیں اور اتنے دلائل آ گئے، اور اب بھی تم نے کہا کہ نہیں دودھ کالا ہے نا، دودھ کیا ہے؟ کالا ہے، یعنی نہ ماننے کا مزاج بنا دیا ہے. تو فرمائے ان تکفروا، اگر تم انکار کرو تو فإن اللہ غنی عنکم، بے شک اللہ کی ذات تم سے بے نیاز ہے. اللہ پاک کو تمہارا احتیاج تھوڑی ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تم سے بے نیاز ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں فرماتے. ٹھیک ہے، ماننا نہ ماننا تو تمہارے اختیار میں ہے، ماننا نہ ماننا تو تمہارے اختیار میں ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس اختیار میں غلط فیصلہ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں فرماتے. وَإِن تَشْكُرُوا، یہ ہے انجام شکر، انجام. اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ یعنی ایمان لے آؤ تو یرضہ لکم، وہ اللہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں، وہ اللہ تمہارے لیے، شکر اللہ کو پسند ہے، کفر اللہ کو پسند نہیں ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دستور خداوندی، دستور اللہ پاک کا دستور اور نظام کیا ہے؟ فرمایا نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو بعض جو باطل پرست اور اہل باطل ہوتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن جو ہے وہ فلاں پیر صاحب جو ہے وہ سب گناہوں کی گٹھری اٹھا لیں گے اور ہمیں بچا لیں گے، وہ سارا بوجھ اٹھا لیں گے اپنے گردن پہ، یعنی ہم بچ جائیں گے. تو ہمارا جو ناخواندہ طبقہ ہے، کم علم یا لا علم طبقہ ہے، آپ اگر دیکھیں گے، اگر آپ اپنے معاشرے پہ غور کریں دوستو، تو آپ کو یہ مزارات پرستی اور پیر پرستی اور قبور پرستی، یہ ساری چیزیں آپ کو دیہات کی زندگی میں زیادہ نظر آئے گی. شہروں میں بھی ہے لیکن دیہاتوں میں اس کا 100% غلبہ ہوتا ہے. وہاں لوگوں کے پاس مسجد آنے کا، اللہ سے مانگنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
وہ جو بھی ہو جائے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشی ہو گئی تو آ کے مقامی جو مزار ہوگا وہاں سے آغاز کریں گے، کہ تکلیف آ گئی تو وہاں سے آ کے اس کا آغاز کریں گے۔ ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ مشہور وہ واقعہ ہوا نا، ہمارے قاضی ارشد صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیت اللہ شریف میں حج کے لیے گیا ہوا ہے، اور وہاں سے اب پاکستان اپنے کسی رشتہ دار سے فون پہ بات کر رہا ہے، حج پہ جانے والا فون پہ بات کر رہا ہے، تو برابر کے لوگ تو سن رہے تھے۔ تو یہاں والے نے پوچھا کہ جی کیا والے کیسی؟ کہا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے میری، وہاں پہ مکہ میں۔ کہا طبیعت بہت خراب ہے، یہاں پہ بیت اللہ شریف میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ ایسے کریں کہ داتا صاحب کے دربار پہ جا کے میرے لیے خاص دعا کریں۔ یعنی خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا اس کو کہہ رہا ہے کہ داتا صاحب کے دربار پہ جا کے میرے لیے صحت کی یہ حال ہے نا۔ تو کیا بن سکتا ہے ان لوگوں کو؟ تو فرمائے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم، یہ تخویف اخروی، آخرت کا خوف۔ فرمائے پھر الی ربکم، تمہارے رب کی طرف، مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات باخبر ہے دلوں کے خیالات سے۔ وہ باخبر ہے کس سے؟ دلوں کے خیالات سے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ، شکوہ مشرکین، شکوہ اللہ پاک ان مشرکین کا شکوہ فرما رہے ہیں۔ فرمائے کہ اذا مس الانسان ضر، جب انسان کو پہنچ جائے کوئی تکلیف، دعا ربہ، یہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً الیہ، کس طرح؟ کامل توجہ کے ساتھ۔ کامل، جب کوئی تکلیف آ جائے نا، جیسے آج تکلیف آ گئی تو سب نے کہا کہ بھئی کون سی دعا ہے اس وائرس سے بچنے کی؟ اب دعائیں یاد آ گئی، اب مسنون دعائیں جو آج تک انسان نے کبھی دعا نہیں دیکھی، اب لوگ جو ہے دعائیں شیئر کر رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا، اس لیے کہ مصیبت تو گلے آ گئی ہے، تکلیف تو گلے آ گئی ہے، اب تو اللہ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو منیباً الیہ، کامل توجہ اللہ کی طرف کر کے۔ ثم اذا خولہ، پھر جب اللہ پاک دے دیتا ہے، خولہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جب اللہ دے دیتا ہے، نعمتا منہ، اپنی طرف سے نعمت، جب وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے، جب اللہ نعمت دے دیتے ہیں تو نسیا، یہ انسان بھلا دیتا ہے، ماں، وہ تکلیف، یہ انسان بھلا دیتا ہے وہ تکلیف، کان یدعو الیہ من قبل، جس میں یہ اللہ کو پکار رہا تھا اس سے پہلے، جس تکلیف میں اللہ کو پکار رہا تھا اس سے پہلے، اس تکلیف کو کیا کر دیتا ہے؟ بھلا دیتا ہے۔ اب وہ تکلیف چلی گئی، اب جب راحت آ گئی تو اب آپ دیکھیے گا پھر اعلان ہوگا کہ جی آج فلاں جگہ پہ جو ہے ہم پارٹی کریں گے، آج جشن ہوگا، آج فلاں سنگر گانا گائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ جی ملک سے وائرس چلا گیا ہے، وائرس چلا گیا، اس خوشی میں آج گانے گائے جائیں گے۔ یعنی پھر اللہ پاک کی ان نعمتوں کو انسان بھلا دے گا اور پھر نافرمانیوں کے اندر لگ جائے گا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور یہ بنا لیتا ہے اللہ کے لیے شرکا، اللہ کے لیے کیا بنا لیتا ہے؟ شرکا۔ کیوں؟ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ گمراہ کر سکے اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے۔ تو پھر اب لوگوں سے اگر یہ کہے کہ بھئی یہ دیکھیں خالص اللہ کا ہم پر فضل ہوا، خالص اللہ کا احسان ہوا، تو پھر تو سب لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو اللہ پاک کی ذات نے کیا۔ تو اس لیے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے کہیں گے کہ اللہ نے بھی فضل کیا اور فلاں نے بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ہم فلاں جگہ پہ بھی گئے تھے، وہاں بھی ہم نے نیاز مانی تھی، وہاں بھی یہ کیا، تاکہ یہ ذہن منتشر رہے کہ سارے مل کر یہ معاملہ حل ہوا ہے یہاں پہ۔ یہ کہانی ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمتع بکفرک، تم فائدہ اٹھاتے رہو اپنے اس کفر سے، قلیلاً تھوڑا سا، اپنے اس کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے رہو۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنم والوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، تقابل فریقین، دو طبقوں کا، اہل حق اور اہل باطل کا اللہ پاک مقابلہ، تقابل کر کے ایک مثال دے رہے ہیں۔
بھلا وہ شخص قانتن جو کہ فرما برداری کرنے والا ہو. قانت کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، فرما برداری کرنے والا. جو فرما برداری کرنے والا ہو آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں ساجدا و قائما، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر. یحذر الآخرۃ جو آخرت سے ڈرتا ہو. ویرجو رحمت ربہ اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہو. یہ تو ایک بندہ ہو گیا نا، یہ وہ بندہ ہے جو کہ کیا ہے؟ فرما بردار ہے. آگے ہم محذوف نکالیں گے کمن ہوا عاصم بالکفر، اس لیے کہ دو طبقوں کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں نا. لیکن آپ نے پڑھا ہے، طلبہ جانتے ہیں، تعرف الاشیاء بازدادها، کہ ایک چیز کو جب ذکر کر دیا جائے تو اس کی ضد خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے طلبہ سے کہا جائے بھئی دیکھیں محنت کریں، لگ کر پڑھیں، تکرار کریں، وقت دیں، آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک حصہ ذکر ہوا، تو اگلا حصہ خود بخود سمجھ آ گیا کہ اگر محنت نہیں کی، تکرار نہیں کیا، دل نہیں لگایا تو پھر آپ ناکام ہو جائیں گے. تو وہ نتیجہ تو خود سامنے ہے. تو اللہ نے فرما بردار کا ذکر کر دیا تو نافرمان خود سمجھ میں آیا. وہ کون ہے؟ کمن ہوا عاصم بالکفر. کیا یہ آدمی جو فرما برداری کرنے والا ہے اور راتوں میں اللہ سے مانگنے والا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنے والا ہے، کمن ہوا عاصن، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ نافرمانی کرنے والا ہو بالکفر، کفر کرتے ہوئے؟ سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے؟ قل هل يستوي الذين، توضیح ما قبل. اب یہ جو ما قبل میں بات کی نا اللہ پاک نے کہ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے، اس کی وضاحت اللہ پاک آنے والے جملے سے فرما رہے ہیں. آنے والے فرمایا قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم اپنی فضیلت میں اس آیت کو ضرور یاد رکھتے ہیں نا. ہمارے ہر بیانات کا اس کا موضوع یہ آیت ہوتی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور غیر اہل علم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہیں، اسی طرح فرما بردار اور نافرمان بھی برابر نہیں ہے. انما یتذکر اولو الالباب، مستفیدین کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے. بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. نصیحت حاصل کرتے ہیں کون؟ عقل والے. تو یہ عالم اور جاہل کا فرق کرنا بھی عقل مند کے کام ہے، ہر آدمی بھی نہیں کر سکتا. نہیں سمجھے بات؟ عالم اور جاہل میں فرق کرنا یہ بھی کس کا کام ہے؟ عقل مند. اللہ کہہ رہے ہیں نا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. آج کل تو لوگوں کی سمجھ کی حالت یہ ہے کہ ایک آدمی دودھ بیچ رہا ہوتا ہے، اس کی معمولی سی داڑھی ہوتی ہے اور اس نے ٹوپی یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے، پیچھے چھوٹی سی ایک ٹوپی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 2 لیٹر دودھ دینا. کہتے نہیں کہتے؟ بالکل کہتے. وہ دودھ بیچ رہا ہے، اس کو کہا مولانا دودھ دینا. اب اگر یہ استہزان اور تخفیفاً ہے تو پھر تو ایمان بچانا چاہیے، اور اگر یہ عدم علم کی وجہ سے ہے تو تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے اگر ہم کسی ذمہ دار سمجھدار آدمی کو دیکھیں کہ وہ سیب بیچ رہا ہے تو ہم کہیں گے اس کو کہ ڈاکٹر صاحب 3 کلو سیب تول لیں ہمارے لیے. نہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر کا ایک منصب ہے، ایک عزت ہے، وہ یہاں نہیں بیٹھے گا، وہ الگ جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا. تو حلیہ انسان کو اس کی منصب کی پہچان کروا دیتا ہے. تو لہٰذا جیسے ہر سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو ہم ڈاکٹر انجینئر نہیں کہیں گے یا اس کو جو ہے وہ آفیسر نہیں کہیں گے، تو اسی طرح ایک خشخشی داڑھی سی رکھی ہوئی ہے تو اس کو عالم آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے علم کی اہانت کرنا چاہتے ہیں؟ یا تو یہ کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، غیر عالم کون ہوتا ہے؟ آپ کو تھوڑا سا وقت پہ پڑھ لینا چاہیے تھا. جب ماں باپ آپ کو صبح اٹھاتے تھے کہ آپ اسکول جائیں، مدرسے جائیں، اس وقت آپ نے نہیں پڑھا. اب آپ نے یہی اول فول بولنا ہے. پھر سمجھ گئے؟ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، لکھے ترغیب اطاعت و بشارت. ترغیب اطاعت و بشارت.
اطاعت کی، اللہ کی اتباع کی ترغیب بھی دی اور بشارت بھی دی۔ قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عباد الذین، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، تم ڈرو اپنے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، اس کا ترجمہ ہوگا نیک صلہ ہے دارین میں، اچھا بدلہ ہے دونوں جہاں میں، آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، حسنۃ، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے دونوں جہاں میں، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، یہ ہے ترغیب ہجرت، ترغیب ہجرت، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کو آپ نے نیک اعمال کے فضائل سنائے، سب کچھ بتایا کہ یہ، وہ کہا یار میں جس جگہ رہتا ہوں ارد گرد سارے کافر ہیں، سارے بدعقیدہ لوگ ہیں، میں کیا کروں، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر، اعمال کا بہت جذبہ ہے لیکن اپنے ماحول کی وجہ سے کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، میری زمین کشادہ ہے، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم جا کے ان کے بیچ رہو؟ وہ گھر بیچ دو، مسلمانوں کی آبادی میں آ جاؤ، صحیح زندگی گزار لو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ سمجھ میں آ گئے؟ اللہ کی زمین کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ثمرہ ہجرت، اس ہجرت کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اچھا اب انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو گھر ہے نا، یہ تو میں نے اتنے کروڑ روپے لگا لیے، اب کیا کریں، میں تو سارا مال اس میں لگا چکا ہوں، اب ایسا اتنا بڑا گھر، کشادہ گھر، ویسٹ ٹاپن گھر، یہ تو مجھے اب کہیں نہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قربانی دے دو، صبر کر لو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے حل قرآن دوستو، سمجھے؟ بے شک یوفا کے معنی ہوتے ہیں پورا پورا کر کے دینا، بے شک دیا جائے گا بدلہ صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا، بغیر حساب، بے شمار اجر دیا جائے گا۔ قل انی امرت، دلیل وحی نمبر 2، دلیل وحی نمبر، قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس طور پہ کہ اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ حضور فرما رہے مجھے حکم ہے کہ میں جو عبادت کروں تو وہ عبادت خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، لِأَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، سب سے پہلا ماننے والا، سب سے پہلا ماننے والا، مسلمین کے نیچے آئے گا، فی ہذہ الامت، فی ہذہ، اس امت میں سب سے پہلا ماننے والا کون بنوں؟ میں بن جاؤں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بالفرض والمحال، حضور فرما رہے مجھے یہ اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کر لوں تو عذاب یوم عظیم، کس چیز کا خوف ہے؟ اس بڑے دن کے عذاب کا، اس بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قل اللہ، ذکر دعویٰ دوسری بار، پہلی بار آ چکا ہے نا شروع میں، ذکر دعویٰ دوسری بار۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اعبدو، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اس طور پر کہ اپنی عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے، دین سے مراد کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ فاعبدوا ما شئتم، امر تحدیدی، امر تحدیدی، تا ہا نہیں، ہا، امر تحدیدی، تحدید کہتے ہیں ناراضگی کو۔ اب ایک حکم ہے لیکن ناراضگی والا ہے، کیا مطلب؟ جیسے کوئی بات نہیں مان رہا ہو تو اس کو کہا جائے کھیلو کھیلو کھیلو، ہاں کھیلو کھیلو، صحیح، پتہ چل جائے گا تمہیں۔ تو اب یہ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس کو، بلکہ یہ ایک ڈانٹ ہے جو بشکل حکم دیا جا رہا ہے۔ تو
فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، تم کرتے رہو عبادت جس کی تم چاہو اللہ کو چھوڑ کے۔ تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ امر تحدیدی ہے کہ اگر اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر فَاعْبُدُوا، تم عبادت کرتے رہو مَا شِئْتُم، جن کی تم چاہو، مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ کرتے رہو۔ قل، انجام مشرکین، انجام قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک حقیقی اور اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں، اصل خسارے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ اہلیہم کا ترجمہ ہوگا متعلقین، صرف گھر والے نہیں، متعلقین، جتنے تعلق والے سب آئیں۔ تو اصل خسارہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے تعلق والوں کو خسارے میں ڈال دیا قیامت کے دن۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ذالک هو الخسران المبین، یہی واضح خسارہ ہے، یہی واضح اور حقیقی خسارہ یہ ہے کہ آخرت میں انسان ہلاک ہو جائے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اب ان خاسرین کا انجام کیا ہوگا؟ انجام خسران، انجام خسران کیا ہے؟ جو خسارے میں چلے گئے ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا؟ فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بادل ہوں گے آگ کے۔ ظلل کس کو کہتے ہیں؟ بادل، ان کے سروں کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے۔ ومن تحتہم ظلل، ان کے نیچے بھی بادل ہوں گے، اوپر آگ ہے نیچے آگ ہے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، ذالک، یہ وہ عذاب ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، ذالک، یہ وہ عذاب ہے، یخوف اللہ بہ عبادہ، جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، فتقون، مجھ سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، اسی دنیا میں ڈر جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، لکھیں بشارت، بشارت کہتے ہیں کس کو؟ خوشخبری کو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو بچ کر رہے طاغوت سے، لکھیں وصف نمبر 1، وصف نمبر 1، جن لوگوں کو خوشخبری دی گئی ان کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا وصف کیا ہے کہ اجتنبوا الطاغوت، طاغوت کا ترجمہ لکھیں شیطان، وہ لوگ جو بچ کر رہے کس سے؟ ہاں، شیطان سے، طاغوت سے، ایعبدوہا، کہ اس کی عبادت کر لے، جنہوں نے اپنے آپ کو شیطان کی عبادت سے بچا کر رکھا۔ سمجھ گئے؟ عبادت سے مراد اس کی ماننا، پہلا وصف۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، وصف نمبر 2، اور جنہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، پس آپ خوشخبری سنا دیجئے میرے بندوں کو۔ اصل میں تھا عبادی، آپ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو۔ الذین یستمعون القول، وصف نمبر 3، تیسری صفت ان لوگوں کی کیا ہے؟ تیسری صفت یہ ہے کہ الذین یستمعون القول، کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں القول، قول کے 2 مطلب ہے دوستو، بہت غور کریں۔ ایک مطلب ہے کہ قول سے مراد ہے کلام اللہ، قول سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام یعنی قرآن۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قول سے مراد ہے عام باتیں، عام باتیں، عربی میں اس کو قول کہتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ الذین یستمعون القول، کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں کس کو؟ پہلا مطلب اگر ہم لیں میرے کلام کو سنتے ہیں، اور دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ جب یہ لوگ سنتے ہیں عام باتیں، کوئی بھی بات جب سنتے ہیں تو ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ فیتبعون احسنہ، کہ یہ اتباع کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اتباع کرنے لگ جاتے ہیں احسنہ۔ اب اس کے بھی 2 مطلب آپ نکالیں گے۔ اگر وہاں آپ نے قول سے مراد کیا لیا؟ قرآن لیا، تو احسنہ کا ترجمہ ہوگا
اس کے اچھے احکام کی، اس کے اچھے، یہ لوگ اتباع کرنے لگ جاتے ہیں اس کے اچھے، کس کے اچھے احکام کی؟ قرآن کی، قرآن کے اچھے احکامات کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں. صحیح. اور اگر قول سے مراد ہم کیا لیں؟ عام باتیں، تو مطلب ہوگا کہ یہ لوگ جب باتیں سنتے ہیں تو فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، تو ان میں سے بہترین باتوں کی اتباع کرنے لگ جاتے ہیں. کون سی باتوں کی؟ بہترین باتوں کی، اچھی باتوں کی. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. واولئک ھم اولو الالباب، ثمرہ، اور یہی لوگ عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جس پر ثابت ہو جائے عذاب کا فیصلہ. عذاب کے نیچے لکھے فی التقدیر، یعنی جس کی تقدیر میں اللہ پاک نے عذاب لکھ دیا ہو. افمن حق ای ثبت، جس پر ثابت ہو جائے کلمۃ العذاب، عذاب کا فیصلہ. کہاں پر؟ تقدیر میں. افانت تنقذ من فی النار، اے میرے پیارے پیغمبر کیا آپ ان کو بچائیں گے؟ تنقذو، کیا آپ ان کو بچائیں گے؟ من فی النار، جو کہ نار ازلی میں ہے. جو کہ نارے، کیا مطلب؟ یعنی آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ جن کی قسمت میں، جن کی تقدیر میں ہم جہنم لکھ چکے ہیں، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو پریشان نہ فرمائیں، آپ ان کو نہیں بچا سکتے. کیا آپ ان کو بچائیں گے جو کہاں پر ہے؟ نار ازلی، سمجھ گئے؟ یعنی جن کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم، لکھے اعادہ بشارت، خوشخبری پہلے اوپر بھی گزری نا، اب اس کا اعادہ ہے، دوبارہ اس کو بیان کر رہے ہیں. لیکن الذین اتقوا ربهم، ہاں لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. لہم غرف من فوقها غرف، ان کے لیے غرف، کیا ہوں گے؟ بالا خانے ہوں گے. من فوقها غرف، اور اس کے اوپر کمرے ہوں گے. یہ ہماری زبان میں ڈبل سٹوری مکان جس کو کہتے ہیں، یہ قیمتی ہوتا ہے نا کہ نیچے بھی کرو اوپر بھی کرو، اس کو عربی میں غرف کہتے ہیں، بالا خانے. تو فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے رہیں ان کے لیے غرفن، ایسے مکانات ہوں گے کہ اس کے اوپر بالا خانے ہوں گے. سمجھے؟ مبنیتن، اور بنے ہوئے. یہ نہیں کہ گئے اور فرشتوں نے کہا کہ جی یہاں تک تو ہم نے بنایا تھا، اب آگے آپ لوگ انتظام کریں، سیمنٹ کا آرڈر دیں اور کام کریں. اب ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی بجری والا کہاں ملے گا، کرش والا کہاں ملے گا. تو وہاں ایسا نہیں ہے دوستو. ہم جائیں گے تو مبنیتن، سب مکانات اور محلات کیا ہوں گے؟ بنے ہوئے ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر. الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. دیکھیں آسمان سے پانی برستا ہے. فسلکہ، پھر اللہ نے اس پانی کو داخل کیا ینابیع، چشموں میں. چشموں سے مراد جو زمین میں چشمے ہوتے ہیں ان میں داخل کیا. فی الارض، زمین میں. ثم یخرج به زرعا، پھر اللہ اس پانی سے نکالتے ہیں زرعا، کھیتی. کیا نکالتے ہیں؟ کھیتی. مختلفا الوانہ، جو مختلف رنگوں والی ہوتی ہے، مختلف رنگ برنگی کھیتیاں ہوتی ہے. اس لیے کہ جب کھیتی نکلتی ہے تو الگ رنگ ہے، اور جب پکی ہوتی ہے تو الگ رنگ ہے، جب خراب ہونے لگتی ہے تو الگ رنگ ہے، الگ الگ ہے. ثم یہی جو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر وہ کیا ہو جائے؟ خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، تو تم دیکھتے ہو اس کو زرد. اس کو کیا دیکھتے ہو؟ جب کھیت بالکل تیار ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے سبز، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہرا ہوتا ہے. اور اگر کسان اس کو وقت پہ نہ کاٹے
تو آہستہ 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 یہ کیا ہو جاتا ہے؟ زرد، خراب ہونے لگتا ہے نا۔ جب زرد ہو جاتا ہے تو ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو کر دیتے ہیں حطاماً، ٹکڑے ٹکڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھاس خشک ہو جائے آپ اس پہ پیر رکھ کے ایسے کرچ کی آواز آئے گی تو بالکل گھاس ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے، پھر اللہ اس کو کر دیتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ وقفہ فرمائیں، اگلا جو ہے وہ 10:15 بجے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔